حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو خاتون جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کا وصال تاریخ اسلام کا ایک نہایت غمگین واقعہ ہے۔ اکثر روایات کے مطابق آپ کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا۔ یہاں آپ کے لیے اس واقعے کی تفصیل پیش ہے۔ پہلا، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ سخت رنج و غم میں رہا کرتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ پہلی خوشخبری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں ایک بات کہی تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر مسکرا دیں۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا وقت وصال قریب ہے، اس پر آپ روئیں۔ پھر فرمایا کہ میرا اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، اس پر آپ خوشی سے مسکرا دیں۔ آخری دن اور تیاری، 3 رمضان کو آپ نے محسوس کر لیا کہ اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ آپ نے اس دن غسل فرمایا اور نئے صاف لباس تبدیل کیے، اپنے گھر کو صاف کیا اور بچوں یعنی حسنین کریمین کو نہلایا دھلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وصیت فرمائی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے تاکہ پردہ قائم رہے۔ وصال کا وقت، آپ نے قبلہ رو ہو کر لیٹ کر عبادت کی اور اسی حالت میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک مختلف روایات کے مطابق 18 سے 29 سال کے درمیان تھی، زیادہ تر 18 یا 23 سال کی روایت ملتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیتیں فرمائیں، ان میں ان کی سادگی، حیا اور اپنے خاندان سے محبت صاف نظر آتی ہے۔ یہاں ان کی چند اہم وصیتیں تفصیل سے درج ہیں۔ پہلا، پردہ اور تدفین، سب سے اہم وصیت۔ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فکر پردہ تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے۔ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ جنازے کے وقت لوگوں کا مجمع ہو یا کسی غیر محرم کی نظر آپ کے جنازے یعنی تابوت پر پڑے۔ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ایک ایسا تابوت یعنی شخ بنایا جائے جو چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہو تاکہ پردہ پوری طرح قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی اور صبر، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے علی، میں نے پوری زندگی آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر فرمایا کہ آپ تو اللہ کے خوف اور تقوی میں اتنی بلند ہیں کہ ایسی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی جدائی میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ بچوں کی پرورش، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد آپ میرے بچوں یعنی امام حسن، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا خاص خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دینا اور ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آنا۔ نکاح کی وصیت، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی اور بی بی فاطمہ کی بھانجی تھیں، سے نکاح کر لینا، کیونکہ وہ میرے بچوں سے میری طرح محبت کریں گی۔ ایک رقت امیز منظر، روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ دفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف رخ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امانت آج واپس لوٹ رہی ہے۔ فاطمہ سے پوچھئے گا کہ آپ کے بعد امت نے ان پر کیا کچھ گزاری۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار مبارک کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن اکثر مفسرین جنت البقیع کو ہی آپ کا مدفن قرار دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے حیا اور صبر کا بہترین نمونہ ہے۔